بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ اہل دمشق کا خواتین اسلام پر حملہ اور گرفتاری۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی اور تیرے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ مسیح نے نہ اس پر رحم کیا نہ تجھ پر۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ تو نہایت شہ سوار و نیزہ باز اور شمشیر زن ہے تو میں تجھے فوراً قتل کر دیتا۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا۔ میں نے اجنادین کی طرف 90,000 فوج روانہ کیا ہے۔ تجھے اس کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو ساتھ لے کر اہل دمشق کی مدد کو پہنچ جا۔ کچھ فوج فلسطین بھیج دے تاکہ جو عرب وہاں موجود ہے وہ ان سے لڑے۔ نیز جو اہل عرب فلسطین میں ہے ان کے اور دمشق میں ہے ان کے درمیان میں بھی اس طرح وہ فوج حائل ہو جائے گی۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے دین اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرے۔ دروان نے جس وقت یہ خط پڑھا اس کا غم غلط ہوا، سامان سفر درست کر کے اجنادین پہنچا اور یہاں رومیوں کو نہایت ساز و سامان اور صلیبوں سے لیس پایا۔ وہ اس کے استقبال کو نکلے۔ بیٹے کے قتل کی تعزیت کی۔ دروان نے خیمے میں پہنچ کر بادشاہ کا فرمان سنایا، جس کو رومیوں نے بخوشی منظور کر لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دروان کو ہزیمت دے کر باب شرقی پر تشریف لائے ہیں تو وہاں عباد بن سعید، جنہیں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیا تھا، آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ 90,000 رومی اجنادین کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا، یا امین الامت، یہ عباد بن سعید الحضرمی ہے۔ انہیں شرجیل بن حسنہ نے اس عرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کرے کہ اجنادین میں ہرقل نے 90,000 فوج بھیجی ہے اور اس پر دروان سے پیسہ لار مقرر کیا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سلیمان، ہمارے خاص بہادر اور سپاہی سالار مختلف جگہوں اور مقاموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مثلا شرجیل بن حسنہ بصرہ میں، معاذ بن جبل حوران میں، یزید بن ابی سفیان بلقا میں، نعمان بن مغیرہ تدمر میں، عمرو بن عاص فلسطین میں۔ اس لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں سب کو لکھ دیں کہ وہ ہمارے پاس چلے آئے، جس کے بعد دشمن پر متفقہ حملہ کرے۔ نصرت و اعانت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از بدیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، تمہارے مسلمان بھائیوں نے اجنادین کی طرف جانے کا قصد کر لیا ہے، کیونکہ وہاں 90,000 دشمن کی فوج مجتمع ہوئی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اللہ کا نور بجھا دے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے والے ہے، خواہ وہ کافر کو کیسا ہی برا معلوم ہو۔ ہماری طرف بڑھے۔ اس لیے جس وقت میرا یہ خط تمہیں ملے اپنی تمام ساتھیوں کو لے کر اجنادین کی طرف فوراً چل پڑو۔ ہم انشاءاللہ تمہیں وہی ملیں گے۔ تمام مسلمانوں کو سلام پہنچا دو۔ والسلام علیکم۔ اس کے بعد آپ نے اس مضمون کے چند خطوط ہر ایک سردار کے پاس، جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، روانہ کیے اور کوچ کا حکم دے دیا۔ خیموں کو اونٹوں پر لادا، مال غنیمت اور بکریوں کو چلتا کیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساخ لشکر میں بکریوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہوں اور آپ اصحاب حاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فوج کے ہر اول پر رہے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم مقدمۃ الجیش ہر اول میں رہو گے۔ اگر دروان لشکر لیے ہوئے کہیں تم سے مل جائے تو وہ تم سے ہیبت زدہ ہوگا، اس لیے تم اسے عورتوں، مال اور اسباب تک نہیں آنے دو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت بہتر ہے، میں آپ کی تجویز سے سر متجاوز نہیں کر سکتا۔ چلنے سے قبل مسلمانوں کو مخاطب کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، تم ایک لشکر کثیر اور جمغافیر کی طرف جا رہے ہو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو اور اپنی اجل اور موت سے محبت پیدا کر لو، جو باری تعالیٰ جل مجدہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، اکثر جگہ چھوٹی سی جماعت باری تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس تقریر کے بعد آپ لشکر کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سوار کے ساتھ یہی مقیم رہے۔ کہتے ہیں کہ اہل دمشق نے جب مجاہدین کو جاتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر بغلے بجانے لگے اور یہ سمجھے کہ شاید انہیں اجنادین میں ہماری جمعیت کی خبر ہو گئی، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں۔ بعض عقل مندوں کی یہ رائے ہوئی، اگر یہ بلبک کی سرحد کا رخ کرے تو بلبک نیز فتح حمص کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر مرج کی شاہراہ کی طرف قدم بڑھائے تو سمجھ لو کہ بھاگنے کا ارادہ ہے اور حجاز جا کر دم لیں گے، بلکہ جو بلاد انہوں نے فتح کر لیے ہیں انہیں چھوڑ کر وہ بھاگ جائیں گے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دمشق میں بولس بن بلقا نامی ایک بہت بڑا جنرل تھا، نصرانیوں میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے پاس جب کسی سلطنت کی ایلچی یا سفیر آتے تھے اور ہرقل ان کے کسی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا تو بادشاہ اسے بلا کر جواب دیا کرتا تھا۔ یہ شخص تیر اندازی میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا تناور درخت تھا، اس نے اس زور سے درخت میں کھینچ کر تیر مارا تھا کہ یہ تیر اس درخت میں گھس کر اس کے اندر رہ گیا تھا، اور اس نے اس درخت پر لکھ دیا تھا، اگر کسی شخص کو شجاعت کا دعویٰ ہو تو وہ درخت کے دوسری طرف تیر مار کر گھسا دے، اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی یہ بات زبان زد و عوام ہو گئی تھی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ جس وقت اہل دمشق نے مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بولس کے پاس آئے، ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اہل عرب جا رہے ہیں، اب اگر تو چاہے تو تیرے لیے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی مرتبہ ہمیشہ کے لیے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ ہمارے ساتھ چلے، اور جو شخص ان میں سے رکے یا پیچھے رہ جائے اسے گرفتار کر لے، بلکہ اگر اپنے اندر ان سے لڑنے کی خواہش اور طاقت دیکھے تو ہم سب تیرے ساتھ ہو کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بولس نے کہا، میری تمہیں مدد نہ دینے کا باعث محض عربوں کے مقابلے میں تمہاری بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ میں نے تمہیں ان کے مقابلے میں اس لیے مدد نہیں دی، اور نہ اب مجھے ضرورت ہے کہ میں ان سے لڑوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں مسیح اور انجیل کی قسم، اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو ہم آخر دم تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، بلکہ اگر تو کسی کو بھاگتا ہوا دیکھے تو تجھے اختیار ہے کہ بلا روک ٹوک اس کو قتل کر دے، تجھے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا۔ جس وقت سب عہد و پیما ہو چکے تو یہ اٹھ کر گھر میں گیا، ذرا بہنی اور چاہتا تھا کہ باہر آئے، مگر اس کی بیوی نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اہل دمشق نے اپنا حاکم مقرر کر لیا ہے، میں ان کے ساتھ عربوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، گھر میں رہ
اور جس چیز کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے اس سے خواہ مخواہ نہ ٹکراؤ۔ میں نے آج ہی رات خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہو۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گرے مگر اٹھ کر اڑنے لگے۔ میں ان کے دوبارہ اڑنے پر متعجب ہی تھی کہ اچانک چند عقاب آ کر تم اور تمہارے ساتھیوں پر اس زور سے گرے کہ اپنے پنجوں اور خاروں سے تم سب کا سر اور منہ نوچ ڈالا۔ یہ حالت دیکھ کر تم اور تمہارے ساتھی بھاگے، مگر میں نے دیکھا کہ جو عقاب جس شخص کے منہ پر پنجہ مار دیتا تھا وہی بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک پڑی اور تمہاری وجہ سے گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ بولس نے کہا، کیا تم نے مجھے بھی خواب میں بے ہوش دیکھا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک عقاب نے زور سے ایک ڈونگ ماری اور تم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ سن کر بولس نے اپنی بیوی کے منہ پر زور سے ایک تمانچہ کھینچ کر مارا اور کہا، مجھے کوئی نیک فال نہ دی؟ افسوس کہ عربوں کا روب تیرے دل میں اتنا گر کر گیا کہ خواب میں بھی انہیں ہی دیکھنے لگی ہو۔ ان سے کچھ خوف نہ کر، میں ان کے امیر کو تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکری اور خنزیروں کا چرواہا بنا دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں اختیار ہے، میں نصیحت کر چکی۔ بولس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اہل دمشق کے ساتھ، جو 6,000 سوار اور 10,000 پیدل اور سب کے سب نہایت آزمودہ اور تجربہ کار تھے، چل دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر آگے نکل گئے۔ عورتوں، بچوں اور اموال کے ساتھ چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے بولس اور اہل دمشق نے انہی کا تعاقب کیا۔ آپ مع اپنے ساتھیوں کے اونٹوں پر سوار چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دور سے غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی اور کہا، میرا گمان جہاں تک رسائی کرتا ہے کہ یہ گرد و غبار ہمارے دشمنوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں قلیل دیکھ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ٹھہر گئے۔ عورتیں وغیرہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا، یا معاشر المسلمین، ہوشیار ہو جاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ حریف کی فوج کٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولس فوج کے آگے آگے تھا جس وقت اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو 6,000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ بولس کا بھائی پطرس پیدل فوج لے کر حرم کی طرف بڑھا اور کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ جس وقت یہ نہر استریاح پر پہنچا ہے تو وہاں اس عرض سے ٹھہر گیا کہ اپنے بھائی بولس کے متعلق معلوم کرے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آفت ناگہاں دیکھ کر فرمایا، واللہ خالد کی رائے ساق لشکر پر رہنے کے متعلق بہت زیادہ انسب تھی۔ بولس جس کے سر پر علم اور صلیب معلق تھی آپ کی طرف بڑھا۔ اس وقت مسلمانوں کی عورتیں بے قرار تھے، لڑکے چیخ اور چلا رہے تھے۔ 1,000 مسلمان جو اس وقت یہاں موجود تھے رومیوں کی طرف چلے۔ اللہ کے دشمن بولس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہو کر مقابل ہوئے۔ دونوں میں جنگ ہونے لگی۔ صحابہ اور رومیوں میں معرکہ کا مزاج گرم ہوا۔ غبار سروں پر بلند ہونے لگا، زور و شور سے تلوار چلی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولس کے مقابلے میں اگرچہ بہت پریشان ہوئے مگر نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سہیل بن صباح کہتے ہیں کہ میں ایک یمنی گھوڑے پر سوار تھا، میں نے اس کی راہ سے پیر کر چھوڑ دی۔ گھوڑا میری رانوں میں سے کونتی ہوئی بجلی کی طرح تڑپ کر نکلا اور آنا فانا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی
عنہ کے قریب تھا۔ میں نے چلا کر آواز دی۔ آپ نے گھوڑا موڑ کر فرمایا، ابن صباح کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا امیر، حضرت ابو عبیدہ اور عورتوں کی خبر لیجئے، دمشق کا ایک گروہ ان پر چڑھ آیا، کچھ عورتیں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہے جس کا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، واللہ میں نے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ آپ ساکِ لشکر پر مجھے چھوڑ دیجیے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ خیر، حکم خداوندی میں کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیر الطائی کو حکم دیا کہ 1000 سوار لے کر فوراً پہنچے اور عورتوں کی حفاظت کرے۔ ان کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد حضرت زرار بن ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 1000 فوج دے کر روانہ کیا، پھر خود بنفس نفیس تمام لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا۔ خدا کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گئے۔ بہادران اسلام نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئی۔ رومیوں کو اپنی ذلت و خواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے شعلے کی طرح پولیس کی طرف بڑھے۔ جس وقت اللہ کے دشمن نے آپ کی طرف دیکھا، ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا، اور چونکہ ان کی بہادری، شجاعت و سپاہیگری کے جوہر پولس اور اسرائیل کے لشکر کے مقابلے میں نیز بیت لحیہ کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے بچشم خود دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے عربی، تمہیں اپنے دین کی قسم، اس شیطان کو مجھ سے علیحدہ رکھو، میرے پاس نہ آنے دو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں شیطان اس وقت ٹھہروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے میں کوئی کسر کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اچانک اس کے ایک نیزہ مارا۔ پولیس نے جس وقت اپنی طرف نیزہ آتا ہوا دیکھا، دانستہ گھوڑے سے گر پڑا اور پیادہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فرمایا، تو کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ شیطان تیرے پیچھے پیچھے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا، بدوی، مجھے زندہ رہنے دے، میری زندگی کے ساتھ تمہاری عورتوں اور بال بچوں کی زندگی بھی وابستہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے قتل سے ہاتھ روکا اور زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں پر ایک حملہ کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماجد بن رویم فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ مخورہ میں کے روز حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ رومی 6000 کے قریب تھے۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر خوب تیغ زنی کی۔ افاع بن قیس کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے، ان 6000 میں سے 100 آدمیوں سے زیادہ پھر کر واپس نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن کی گرفتاری کے متعلق علم ہوا تو آپ کو نہایت شاک گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ مت، ہم نے ان کے سردار اور قوم کو گرفتار کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنی عورتوں کی رہائی کے لیے دمشق ضرور چلنا ہے۔ ان قیدیوں کے عوض میں ہم اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں، میں خواتین کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے 2000 سوار چیدہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لیے اور باقی تمام لشکر اس خوف سے کہ کہیں دروان اور اس کے لشکر سے راستے میں مڈبھیڑ نہ ہو جائے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کے امرا روانہ کر دیا، آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے چلے۔